العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العلي العظيم. الله رب محمد صلى الله عليه وسلم نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. محترم بزرگوں اور دوستوں، آج کا جمعہ کئی واسطوں سے، کئی مناسبت سے بڑا ہی خاص ہے. یوں تو ہر جمعہ اور جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہوتا ہے، اور جمعہ کی جو اپنی فضیلت ہے، اس کی اپنی عظمت جو ہے وہ اپنی جگہ مسلم ہے. پھر بھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیچ میں کوئی ایسی تاریخ آ جاتی ہے، کوئی ایسا دن آ جاتا ہے جس کی وجہ سے کسی چیز کی عظمت اور اس کی فضیلت میں تھوڑا سا اور اضافہ ہو جاتا ہے. اسی طرح جس طرح کہ کوئی انسان نہا دھو کر کے اچھے طریقے سے صاف ستھرا کپڑا پہن لے اور صرف اتنا ہی نہیں، اور جیسے ہی اس پر وہ ایک سرما لگا لیتا ہے اور اپنے آپ کو خوشبو سے معطر کر لیتا ہے تو کس قدر وہ اور خوبصورت نکھر کر سامنے آتا ہے. سیم اسی طریقے سے جب جمعہ کا دن ہو یا کوئی بھی ایسی عظیم تاریخ یا کوئی دن جس میں ایک اور اس کے دوسری طرف سے کوئی اور چیز اس پہ آ جائے جس کی فضیلت جو اور بڑھا دیتی ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ مہینہ آپ سب کو معلوم کہ حرمت والا مہینہ، اور حرمت والے مہینے کے جمعہ میں ہم اور آپ شرکت کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. دوسری بات، آج کی جو تاریخ ہے بڑی عظیم تاریخ، کیونکہ آج کی تاریخ ایک اللہ کے ولی کا دن ہے. یہ سلسلے تیغیہ کی ایک عظیم بزرگ محبوب المشائخ حضور سیدنا پیر طریقت صوفی الشاہ الحاج عبدالرحمن قادری تیغی براہیمی کا آدم سے مبارک ہے. تو یہ دن ان کی مناسبت سے، کیونکہ یہ علاقہ حضرت کا ہے، اب بکسامہ شریف آپ کی خانقاہ، تو اس مناسبت سے آج کا دن بڑا ہی خاص ہے. ایک اور وجہ ہے کہ آج جس جمعہ میں ہم اور آپ شرکت کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ ایک عظیم شخصیت بھی شریک ہے اس جمعہ میں. تو اگر ممکن ہو سکے تو جمعے کے بعد ہم سب ان سے ضرور ملیں اور ان سے دعائیں لینے کی کوشش کریں، کیونکہ بڑوں سے بزرگوں سے دعائیں لینا یہ اچھی بات ہے. دعائیں لینی چاہیے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے قرآن مقدس کی آیتیں کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے: الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ خبردار، ہوشیار، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کو یقیناً نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی غم، نہ کوئی حزن و ملال. جو اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے، جو اللہ کا دوست ہوتا ہے، اسے کسی چیز کا کوئی خوف، کوئی خطرہ، کوئی ڈر، کوئی غم نہیں ہوتا. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس آیت کریمہ میں ایک نقطے کی بات، ایک نظر کے پہ آپ جب غور کریں گے تو کیا ہے؟ اعلیٰ. اس کے بعد جو ہے وہ یعنی اعلیٰ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو، لوگوں کو تنبیہ کر رہا ہے. اس کے بعد وہ لفظ ان ہے، اس سے تاکید بھی کر رہا ہے. اب اس کو سمجھنے کے لیے آپ یہ آسان لفظ و لہجے میں سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب ہم سڑک پر چلتے ہیں اور جب کوئی ایسا خطرہ والا راستہ ہوتا ہے، ایسا کوئی راستہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ اگر انسان چلا جائے تو حادثے کا شکار ہو جائے گا، اسے نقصان پہنچ جائے گا، تو گورنمنٹ کی طرف سے وہاں پہ ڈینجر کا بورڈ لگا دیا جاتا ہے. ایسا پھر کوئی تالاب ہے کہ اگر اس میں انسان ڈوب جائے، کوئی آدمی ڈوب جائے تو وہ مر جائے گا، جان کا خطرہ ہے، وہاں جان جا سکتی ہے. ایسی جگہ پر کیا ہے کہ سرکار، گورنمنٹ جو ہے وہاں پہ ڈینجر کا بورڈ لگاتی ہے. وہاں پہ ڈینجر کا بورڈ لگا ہوتا ہے، وہاں پہ ڈینجر لکھا رہتا ہے، یعنی اس سے آگے جانا ہمارے لیے مناسب نہیں ہے. اگر ہم اس کو پار کرتے ہیں تو یہ عجب نہیں کہ ہم خطرے کا شکار ہو جائیں. اسی طریقے سے جب آپ یہ ٹرانسفارمر کے پاس آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو دیکھنے کو ملتا ہوگا کہ ڈینجر لکھا ہوتا ہے، وہاں بھی ڈینجر کا بورڈ لگا ہوتا ہے. کس لیے؟ وہ اس لیے سرکار لگواتی ہے کہ تاکہ لوگ
اس کو غلط فہمی میں اس وائر کو اس تار کو چھو نہ دے، یہ سمجھ کر کے کہ ایسا تار تو ہمارے گھر پہ بھی ہے، ہم اس پہ کپڑا سکھاتے ہیں، اور یہ سمجھ کر یہ سوچ کر اس تار کو بھی نہ چھو دے، اگر وہ اس تار کو چھو دے گا تو پھر وہ کرنٹ لگے گا اسے اور جان کا نقصان ہوگا، جان جا سکتی ہے، جان کی بازی دینی پڑے گی، تمہاری جان کا نقصان ہے۔ صرف اسی طریقے سے وہاں پہ جان کی حفاظت کے لیے، جان کا خطرہ ہونے کی وجہ سے، جان کے خطرے سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے الا اور ان کا بورڈ لگایا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ عالم شہادت و غیب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام ساری چیزیں جو ہونے والی، جو ہوگی اور قیامت تک کی ساری چیزیں اور جو پہلے ہو چکی تمام چیزیں رب تعالیٰ کو معلوم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بھی معلوم کہ زمانے آخر زمانہ میں ایسی قوم آئے گی، کچھ ایسے بھی لوگ آئیں گے جو یقیناً ہمارے احکام کا انکار تو نہیں کریں گے، لیکن جب میرے محبوب بندوں کا ذکر ہوگا، جب میرے محبوب بندوں کی بات چلے گی تو ان کے کمالات، ان کے جو عظمت ہے، ان کی جو برکت ہے، ان کی جو شان ہے، اس پہ وہ انگلی اٹھانے لگیں گے اور اس میں وہ اعتراض کرنے لگیں گے۔ تو جب آپ غور کریں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نماز کا حکم دیا تو کہا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اسی طریقے سے جب زکوٰۃ کا حکم دیا تو کہا وَآتُوا الزَّکَاۃَ، جب کہا کہ روزے رکھنے کا حکم فرمایا تو کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، روزے رکھو۔ اسی طریقے سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی بھی حکم سنانا ہوا تو ہمیں خبردار نہیں کہا، کیونکہ آخر زمانہ میں ایک قوم آئے گی جو اللہ کو معلوم ہے کہ میرے حکم کی نافرمانی نہیں کرے گا، وہ یہ نہیں کہے گا کہ نماز مت پڑھو، نماز نہیں پڑھنی چاہیے، روزہ نہیں رکھنی چاہیے، زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے، مت زکوٰۃ دو، وہ یہ چیز نہیں کہے گی، لیکن جیسے ہی میرے محبوب بندوں کی بات آئے گی، جیسے میرے مقبول بندوں کی بات آئے گی، جیسے ہی میرے دوستوں کی بات آئے گی، تو پھر وہاں پر وہ چما گوئی کرنا شروع کر دے گا اور اعتراضات کرنا شروع کر دے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا الا ان، خبردار، ہوشیار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے، نہ کوئی غم ہوتا ہے، نہ کوئی ڈر، نہ کوئی حزن و ملال ہوتا ہے۔ لہذا جب تم میرے دوستوں کی بارگاہ میں جانا تو صرف چہرے کو سنبھال کر مت جانا، صرف کپڑے کو سنبھال کر کے مت جانا، بلکہ جانا تو اپنے دل کو سنبھال کر کے جانا، کیونکہ اولیاء کی بارگاہ ایسی بارگاہ ہوتی ہے، ان کی نظر ایسی نظر ہوتی ہے جو ہمارے چہرے پر تو بعد میں، پہلے ان کی نظر ہمارے دل پر پڑتی ہے۔ تو جب ہم اولیاء کی بارگاہ میں جائیں، ولیوں کی بارگاہ میں جائیں، اللہ کے دوستوں کی بارگاہ میں جائیں تو ہمیں دل کو صاف کر کے جانا چاہیے، کیونکہ ان کی نظر جو ہے ہمارے دل پہ ہوا کرتی ہے، نہ کہ ہمارے چہرے پر۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی بہت سارے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے بہت سارے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا ہے۔ پھر اللہ جب نبوت کا دروازہ بند ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کام، یہ ذمہ داری اپنے ولیوں کے سپورٹ کیا۔ پھر ہر علاقے میں، ہر خطے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ایک دوست بنا کر بھیجا، اپنا ایک مقبول بندہ بنا کر بھیجا تاکہ وہ لوگوں کی رہنمائی اور رہبری کر سکے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب یہ ولی کون ہوتے ہیں؟ ابھی آپ نے سنا ولی اللہ کا دوست، لیکن ولی ولایت کیسے ملتے ہیں، ولایت کیا چیز ہوتی ہے؟ جب ہم اس پہ غور کرتے ہیں، جب ولایت اور ولی کا معنی اور لفظ جب ہمارے ذہن کے سامنے آتا ہے تو ایک بات اچھل کر سامنے آ جاتی ہے، وہ یہ کہ کشف و کرامت۔ جیسے ہی ولایت کی بات ہو، جیسے ہی ولی کی بات ہو، کوئی آپ کے سامنے یا میرے سامنے اگر کوئی بات کر دے کہ فلاں ولی ایسے ہے، فلاں وہاں پہ فلاں ولی کا روزہ ہے، وہاں پہ فلاں ولی کا آستانہ ہے، تو ہماری زبان سے ہم سے بلا جھجک کے بات نکل جاتی ہے کہ ان کی کوئی کرامت سناؤ، کوئی کشف و کرامت سناؤ، کیا ان کی کوئی ایسی کرامت، کوئی ایسی بات، کوئی ایسی خوبی بتاؤ جس کی وجہ سے ہم مانے کہ ہم وہ ولی ہے، ولی ہے تو کوئی کرامت تو ہوگی۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، آج ہمارا ذہن یہ بن گیا کہ ولی اور ولایت کے لیے کرامت کا ظہور اور کشف و کرامت کا ظہور ایک دم لازم اور ضروری۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، ولایت کے لیے اور ولی کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ کشف و کرامت کو ظاہر ہی کرے، نہیں، پہلے ولایت تو سمجھے کہ ولایت کیا چیز ہے، ایک دم آسان لفظ و لہجے میں سمجھنے کی کوشش کریں جہاں تک ہم نے سمجھا ہے۔ اگر ولایت پہ گفتگو کی جائے اور ولایت پہ اگر تحریر کی جائے تو نہ جانے کتنی کتابیں مکمل ہو جائے، لیکن ولایت کی بات نہ ختم ہو۔ لیکن جہاں تک میں نے
ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں سمجھنے کی کوشش کی، آپ تک سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ملاحظہ کریں کہ ولایت کہتے ہیں ایک خاص تعلق کو، ولایت کہا جاتا ہے ایک خاص تعلق کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندوں سے، بندے سے اور بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے قائم ہوتا ہے۔ ایک خاص تعلق ہے جو بندوں اللہ کو بندے سے اور بندے کو اللہ سے ہوتا ہے۔ اب یہ تعلق قائم ہونا کئی وجہ سے ہو سکتا ہے، اس کے کسی اسباب کی وجہ سے ہو سکتا ہے، یا کسی شرائط کو مکمل کرنے کی وجہ سے، یا کسی لوازمات کو مکمل کرنے کی وجہ سے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحی و عطا سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو عطا کرتا ہے یا دیتا ہے تو پھر یہ مقام، یہ مرتبہ اس کو حاصل ہوتا ہے، یا پھر انسان کی خود کی کسب و جہد سے، یعنی انسان خود محنت کرے، خود کوشش کرے تو جا کر کے پھر اس مقام کو، اس ولایت کے مقام کو پہنچتا ہے۔ اب کیسے پہنچے گا، کیسے کوشش کرے گا؟ تو کوشش کیسے کرے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو فرامین ہیں اس پہ عمل کرے۔ کوشش اس کی یہ ہوگی کہ ہر زندگی کے ہر گوشہ، ہر لمحہ اسے اس طریقے سے گزرے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کا طریقہ ہے، جس طریقے پر چلنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرامین ہے، اس طرز پر اس طریقے سے کوشش کرتا جائے، کوشش کرتا جائے، اپنے آپ کو، خود جسم کو اور اپنے دل و دماغ کو پاک مشفع و منزہ کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتے رہنی چاہیے۔ جب اس طریقے کی کوشش کرے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت اس پر ہوتی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا دوست بناتا ہے۔ مگر یہ کشف و کرامت جو ہے یہ ولایت کے لیے لازم نہیں، ولی کے لیے لازم نہیں ہے کہ ولایت جو ولی ہے وہ کشف و کرامت دکھائے، بلکہ یہ جو کشف و کرامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ عطیہ ہے، کشف و کرامت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ عطیہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دوستوں کو عطا کرتا ہے، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دوستوں کو نوازتا ہے، دیتا ہے۔ تو یہ کشف و کرامت جو ہے یہ ولایت نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازش ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے۔ یعنی جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مخلص ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست اور اس کا محبوب ہو جاتا ہے، جب اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے، یعنی بندے کی زندگی سے اسی طرح گزرنے لگتی ہے جیسے رب کی منشا، جیسا رب چاہتا ہے کہ میرا بندہ اس طریقے سے زندگی گزارے۔ اور جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تحفے کے طور پر کشف و کرامت عطا کرتا ہے۔ جب تحفے کے طور پر اسے کشف و کرامت عطا کرتا ہے تو اب یہ ضروری نہیں کہ وہ کرامت جہیں تہیں دکھانا شروع کر دے، نہیں، بہت سارے ایسے بھی ولی کامل گزرے کہ جنہوں نے اپنی حیات زندگی میں، یا بہت سارے ایسے بھی ولی جو حیات زندگی میں بہت سارے کرامات دکھائے لیکن ولایت کے اس اہم درجے تک نہیں پہنچ سکے جہاں تک اور بزرگان کامل نے یا ولی اللہ جو بالکل بھی اپنی زندگی میں کشف و کرامت نہیں دکھایا لیکن ولایت کے اس عظیم مرتبے کو پہنچا جس کا کوئی جواب نہیں۔ تو یہ لازم و ضروری نہیں ہے کہ جو ولی ہیں ان کے لیے کرامت اور کشف و کرامت جو ہے دکھانا لازم ہوگا، ضروری ہوگا، نہیں۔ اور عام لوگ لہجے میں سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ کہ ولایت کا مفہوم اور معنی جو ہے وہ محبت اور دوستی کا ہے۔ یہ تعلق، یہ جو ولایت ہے محبت اور دوستی کا ہے، یعنی جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، اللہ تبارک جب بندہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے لگ جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے، اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اور یہ تعلق اور یہ رشتہ جیسے ہی قائم ہوتا ہے، جب یہ تعلق اور یہ رشتہ قائم ہوتا ہے تو پھر یہ رشتہ اور اس تعلق کا نام ہی ولایت ہے۔ جب بندہ اللہ سے محبت کرنے لگ جائے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے محبت کرنے لگ جائے اور یہ رشتہ اور یہ تعلق جیسے ہی قائم ہوتا ہے، اسی رشتہ اور اسی تعلق کا نام ولایت ہے۔ اور یہ دونوں طرف سے ہوتا ہے، ایک طرف سے نہیں۔ یہ تعلق اور یہ رشتہ، یہ دوستی جو جڑتی ہے ایک طرف سے نہیں جڑتی، دونوں طرف سے جڑتی ہے۔ یعنی اللہ پہلے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتا ہے بندے سے، پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتا ہے، اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دوستی کا ارادہ کرتا ہے۔ اللہ اسے محبت کرتا ہے پھر اسے دوستی کا ارادہ فرماتا ہے کہ اسے میں اپنا دوست بناؤں گا، اسے اپنا محبوب بناؤں گا۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ چنتا ہے کسی کو اپنی محبت کے لیے۔ ہر کسی کو یہ مقام و مرتبہ نہیں میسر آتا، ہر
ہر کسی کو اللہ یہ مقام نہیں عطا کرتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو چنتا ہے اپنی محبت کے لیے، اپنی دوستی کے لیے. تو جسے اللہ تبارک و تعالیٰ چن لیتا ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ چن لیتا ہے، اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا محبوب، مقبول اور اپنا دوست بنا لیتا ہے. اور پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا دوست اور محبوب بنا لیتا ہے، یہ پہل اللہ کی طرف سے مت کر رہا ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عنایت کسی کو ہوتی ہے، جب اللہ کی خاص رحمت کسی کو ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آگاہ بھی فرما دیتا ہے. اسے اس نے کام، اس کے اندر جو یہ لہو لعاب ہوتا ہے دھیرے دھیرے خود بخود ختم ہونے لگتا ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف خود بخود لو لگانے لگتا ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ خود بخود اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے لگتا ہے. جب اللہ تعالیٰ دوست بنا لیتا ہے اور جب محبت کرنے لگتا ہے پہلے، اس کے بعد جب دوستی کا ارادہ کر لیتا ہے کہ ہر کسی شخص، یہ بندہ، اس بندے کو میں اپنا دوست بناؤں گا، اس بندے کو میں اپنا محبوب بناؤں گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو محبت اس بندے سے ہے، وہ محبت اس بندے کو یہ توفیق دیتی ہے کہ اب وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرے. پہلے اللہ نے محبت کی، جب اللہ نے محبت کی تو اللہ کی جو محبت ہے وہ محبت پھر بندے کو یہ توفیق دیتی ہے کہ اب تو بھی اللہ سے محبت کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ تجھ سے محبت کر رہا ہے. میرا محترم بزرگوں اور دوستوں، جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے لگ جاتا ہے اور جب یہ رشتہ قائم ہو جاتا ہے تو پھر یہ ولایت کہلا جاتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ، پھر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو محب بن جاتا ہے، اسے ہی ولی اللہ کہتے ہیں، اسے ولی کہتے ہیں. میرے محترم بزرگوں اور دوست، وقت ہو چکا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے سے، ہم سب کو اپنی ذات سے عطا فرمائے. ہم سب کے دل میں اپنا خوف ڈال دے، اور اولیاء کرام اور بزرگان دین سے بے پناہ عشق محبت کرنے کی توفیق اور عطا فرمائے. آمین بجائے سید المرسلین. ہم سے کہنے میں اور سننے میں جو بھی خطا ہوئی ہو، مولا تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مولا تعالیٰ اسے معاف فرمائے اور سننے سے زیادہ عطا فرمائے. آمین بجائے سید المرسلین. وما علینا الا البلاغ.